بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، ہمارے چینل کی اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے پلیز لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو، تاکہ اچھی ویڈیوز ہم آپ کو پیش کر سکیں۔ ایک دن شاہجہاں بادشاہ شکار کے لیے نکلے تو ایک زخمی ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے دور چل کر بچھڑ گئے۔ ہرن بھی ہاتھ نہ آیا اور راستہ بھی کھو دیا۔ دوپہر کا وقت تھا، ساتھیوں کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ بادشاہ کو سخت پیاس لگی تھی۔ اتنے میں ان کی نظر بڑھ کے ایک درخت پر پڑی، جس کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے ایک گدڑیا اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے جو اس وقت شکار کے کپڑوں میں تھے گدڑیے سے پانی مانگا تو اس نے بتایا کہ سانس لایا ہوا پانی ختم ہو گیا ہے۔ اس نے فوراً ایک بکری کے دودھ سے برتن دھو کر دوسری بکری کا دودھ بادشاہ کو پینے کے لیے دیا۔ شاہجہاں کو گدڑیے کی یہ بات بہت پسند آئی اور اس نے اس سے کاغذ مانگا۔ جنگل میں بھلا گدڑیے کے پاس کاغذ کہاں؟ بادشاہ نے بڑ کا ایک پتا توڑ کر اس پر خنجر کی نوک سے کچھ لکھا اور اس گدڑیے کو دیتے ہوئے بولا، یہ لو اپنا انعام، ہم نے تمہیں 2 گاؤں جاگیر میں دیے۔ جمعے کو یہ پتا لے کر جامع مسجد دہلی آ کر ہم سے مل لینا۔ گدڑیا خوش ہو کر گھر لوٹ چلا۔ اپنی کمبل زمین پر ڈال کر وہ پتا اس پر رکھ دیا اور بکریاں بند کرنے لگا۔ ایک بکری جو ادھر سے آئی تو اس نے پتا منہ میں اٹھا لیا اور گدڑیے کے پہنچنے سے پہلے ہی چٹ کر گئی۔ اسے بڑا دکھ ہوا اور وہی کہتا ہوا جنگل میں چلا گیا کہ بکری 2 گاؤں کھا گئی۔ آخر جمعے کے دن آن پہنچا۔ گدڑیا اپنے گاؤں سے نکل کر دہلی کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے دوپہر ہو گئی۔ بکری 2 گاؤں کھا گئی کی رٹ لگاتے ہوئے وہ جامع مسجد میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ تمام نمازی ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہے ہیں۔ اس نے بادشاہ کو بھی دعا مانگتے دیکھا تو ایک دم چیخ پڑا کہ داتا چھپڑ پار کے دے گا تو لوں گا، داتا چھپڑ پار کے دے گا تو لوں گا، اور یہی کہتے ہوئے واپس بھاگ نکلا۔ بادشاہ نے نماز کے بعد اسے بہت تلاش کی لیکن وہ نہ ملا۔ جنگل میں پہنچتے گدڑیے کو شام ہو گئی۔ وہ وہیں ایک بڑے پرانے درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ رات کو کچھ ڈاکو وہاں آئے اور گاؤں میں ڈاکہ ڈالنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ گدڑیے نے اس ساری باتیں سنی اور ان کو ٹوکا اور بولا، چوری کرنا بڑی بری بات ہے، اور پھر وہ گاؤں کے لوگ تو بہت غریب ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر تم لوگوں کو واقعی پیسہ ہی چاہیے تو اس درخت کے نیچے کھودو۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یہاں ایک بہت بڑا پرانا خزانہ دفن ہے۔ یہ کہہ کر وہ گدڑیا گاؤں کی طرف چلتا پڑا اور چیختا رہا، داتا چھپڑ پھاڑ کے دے گا تو لوں گا، یہ لگاتا ہوا چلا گیا۔ ڈاکوؤں میں بڑی بحث ہو گئی۔ اس بحث کے بعد کھدائی شروع کی اور محض سچ مچ 2 بڑے بڑے تھال نکل آئے۔ ڈاکو بڑے خوش ہوئے، مگر جیسے ان لوگوں نے برتن کھولے اس میں سانپ اور بچھو بھرے ہوئے تھے۔ ڈاکوؤں کو دیکھ کر بڑا غصہ آیا اور برتن لے کر گاؤں کی طرف چل پڑے۔ ایک جھونپڑی سے گدڑیے کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے وہ دونوں برتن اس گدڑیے کی آنگن میں الٹ دیے تاکہ سانپ اور بچھو اسے ڈس سکے، لیکن ان برتنوں میں اشرفیاں گرنے لگی اور اس کی شور کی آواز سے گاؤں کے لوگ جاگ گئے۔ ڈاکوؤں نے گاؤں والوں کو جاگتے دیکھ کر وہاں سے بھاگ جانا مناسب سمجھا۔ گدڑیے بھی اپنی جھونپڑی سے باہر آیا اور اپنے آنگن میں اشرفیاں دیکھ کر زور زور سے نعرہ لگایا، داتا تو سچا ہے، تو نے تو مجھے چھپڑ پھاڑ کر دیا۔ اگلی صبح بادشاہ کا ملازم بھی گاؤں پہنچ گئے اور اسے دربار میں لے گئے۔ گدڑیے نے بادشاہ کو سارا واقعہ سنایا اور یہ بھی بتایا میں نے کیوں آپ سے انعام نہیں لیا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ بھی مسجد میں بیٹھ کر اللہ سے مانگ رہے تھے جو سب کا اللہ ہے، تو میں نے سوچا کہ میں بھی کیوں نہ اسے اللہ سے مانگوں جس سے وقت کے بادشاہ بھی مانگتے ہیں، اور آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس نے مجھے میرا انعام دے دیا ہے۔ بادشاہ کو گدڑیے کو عزت کے ساتھ واپس گاؤں بھیجنا پڑا۔